مثالیں دینے لگوں تو شاید وقت نہ رہے. آج ایسے بہت سارے لوگ, ابھی ایک دوست نے مجھے ایک پوسٹ بھیجی مرزا انجینئر کی, ہاں, اور بعض لوگوں نے بتایا کہ ہمارے کچھ نوجوان اہل حدیث ایسے لوگوں سے متاثر نظر آتے ہیں. کتنی جہالت کی بات ہے, ایسے جاہلوں سے متاثر. یہ متاثر ہونے والوں کی انتہائی جہالت کی دلیل ہے. جو قرآن و حدیث کے بالکل ثابت شدہ مسلمہ حقائق کی مخالفت کرتے ہوں بالکل واضح طور سے, ان سے آپ متاثر ہو رہے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ آپ قرآن و حدیث کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ آپ کے نزدیک قرآن و حدیث کی کوئی عظمت, کوئی عزت ہے ہی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم ہے ہی نہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہوا, رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ, اور یہ آج کا جاہل کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام صحابہ سے راضی نہیں تھے. جن لوگوں جو بیعت رضوان میں شریک تھے صرف ان سے راضی ہوا. اتنا ہی نہیں, سیدنا ابوبکر صدیق جو کہ بیعت رضوان میں ہے, عمر فاروق وغیرہ, اور عثمان غنی کے اپنے ایک ہاتھ کو عثمان غنی کا ہاتھ قرار دیا. ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ لوگ سب سے افضل نہیں ہیں, حضرت علی زیادہ خلافت کے حقدار تھے. انشاءاللہ اس پر ہم تفصیلی گفتگو اپنے موقع پر کریں گے. میں ایک اشارہ کر رہا ہوں کہ یہ جاہل لوگ اور پھر ان سے متاثر ہونے والے لوگ اپنے غلط سلط علم کو قرآن و حدیث کے مقابلے میں بہتر اور صحیح سمجھ کر قرآن و حدیث کو رد کرتے ہیں. ایک پہچان یہ بھی ہے اہل باطل کی, نوجوانوں سے میں کہہ رہا ہوں, اور میری آواز اگر اس کے ذریعے سے پہنچے دوسروں تک تو یہ ایک اصول کے طور پر جان لیں کہ آپ کسی سے متاثر ہوتے ہیں نا, ہاں, وہ مرزا ہے, ندوی ہے, غامدی ہے, فلانا ہے, دھماکہ ہے, فلاں تنظیم ہے, فلاں فرنٹ ہے, وہ صحیح ہے یا غلط اگر آپ فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں تو ایک سمپل سا اصول دماغ میں رکھیے. آپ دیکھیے کہ جو اہل حق گروہ پایا جاتا ہے زمین پر اہل الحدیث کا, اس کے جو اکثر و بیشتر علماء ہیں, اکثر و بیشتر کہہ رہا ہوں, معتبر علماء, جانکار علماء, اہل علم, اہل تقوی علماء, ایسے علماء کو دیکھیے کہ وہ علماء, ان کی اکثریت اس فرنٹ کی, اس شخصیت کی تعریف کرتی ہیں, تائید کرتی ہے یا مخالفت کرتی ہے, رد کرتی ہے. ایک چھوٹا سا اصول, اہل حق کا گروہ اگر کسی کو ناحق وہ کہہ رہا ہے تو وہ حق نہیں ہو سکتا. اہل حق کا گروہ اگر کسی کو صحیح کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب اس کے پاس صحیح ہے, اس کی غلطیاں ہو سکتی ہیں. یہ ہو سکتا ہے ابھی کچھ لوگوں کو اس پر کچھ سوالات پیدا ہو رہے ہیں, لیکن میں ایک عمومی سطح پر ایک اصول بتا رہا ہوں. ہر عالم کو کی ہر بات کو صحیح نہیں کہہ رہا ہوں. اہل حق کا جو گروہ ہے قرآن و حدیث کو ماننے سمجھنے والا, اس گروہ کی اکثریت اگر کسی کو کہہ رہی ہے, قبول کر رہی ہے, تو اس کا مطلب وہ قابل قبول ہے. اس گروہ کی اکثریت اگر کسی کو رد کر رہی ہے تو اس سے دھوکہ مت کھائیے, بالکل دھوکہ نہیں. ایک موٹا سا اصول بیان کر رہا ہوں ان لوگوں کے لیے جو سوجھ بوجھ نہیں رکھتے, جن کے پاس دین سیکھنے سکھانے کے لیے وقت نہیں ہے, دنیا کے کاموں کے لیے بہت ٹائم ہے. تو یہ آسان سے نسخے سے بہت ساری گمراہیوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. ہمارے یہاں الٹا معاملہ ہے, ہم منع کر رہے ہیں تو ہمارا قابل جاہل آدمی, قابل اور جاہل دونوں کہہ رہا ہوں, اور سمجھ بوجھ کے, سبقت لسانی سے نہیں, سمجھ بوجھ کے کہہ رہا ہوں, ہمارا قابل جاہل آدمی اس کو سنتا ہے کہ میں اس کو سن کر اس کا توڑ کرنے والا ہوں, اور پھر وہ اس کو فارورڈ کرتا ہے. ہاں, یہ علی انجینئر, اور یہ میں نے کچھ 2-4 کلپ سنی, میں تو حیرت کرتا ہوں کہ اتنے بڑے بڑے ہمارے یہاں اساتین علماء اہل علم ہیں, ان کے بالمقابل ایسے جاہلوں سے لوگ متاثر ہو کیسے جاتے ہیں. تو اس کی وجہ یہ نظر آئی کہ وہ ہمارا نوجوان کسی, خود تو جاہل ہے, ہاں, بہت ہمارے یہاں بہت عجوبے ہوتے ہیں ہندوستان میں. ایک بڑا کانفرنس ہوتی ہے نا, کانفرنس, بڑی پروگرام, تو جاہل لوگ کہتے ہیں کہ سب سے اچھی تقریر فلاں عالم کی تھی 1 نمبر, 2 نمبر فلاں عالم کی 3 نمبر. یہ جاہل لوگ علماء کو نمبر دے رہے ہیں, جج ہیں. ہاں, کون جج ہے؟ جو خود عالم نہیں ہے. کس کے لیے؟ جو عالم ہیں ان کو نمبر دے رہے ہیں 1 2 3. ایسے ہی ہمارے یہاں یہ معاملہ ہوتا ہے کہ پسندیدہ ناپسندیدہ, عالم صاحب کو یہ بولنا چاہیے تھا, یہ نہیں بولنا چاہیے تھا, یہ وہ بتاتے ہیں. حالات کے تقاضے سے گویا عالم سے زیادہ وہ واقف ہے. تو ایسے ہی ہمارے ہاں ایک عام آدمی کے لیے معیار کیا ہے؟ اس کو اتنے ماننے والے ہیں, وہ تو ٹی وی پہ آتا ہے. ہاں, ابھی بہت سارے لوگ علماء کی رہنمائی کرنے آتے ہیں, آپ شارٹ کلپ بنائیے, آپ ایسا کیجئے, آپ ویسا کیجئے. ہاں, جب وہ بولتے ہیں تو ایسا لگتا ہے واقعی علماء سے زیادہ انہیں سمجھتا ہے.